أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین و ناظرین کو اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام، رہبر معظم انقلاب، مراج عظام اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ امام مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے جس طرح میں کہا گیا ہے کہ امام کی سیرت کے حوالے سے گزارشات پیش کی جائیں، میں مختصر طور پہ پہلے امام علیہ السلام کی ولادت کے احوال اور پھر امام کی سیرت کے چند پہلو بیان کروں گا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ مزید اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ امام علیہ السلام کی ولادت 15 ماہ مبارک رمضان 3 ہجری کو ہوئی اور امام علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری کو واقع ہوئی۔ یوں امام علیہ السلام کی زندگی کے 47 سال بنتے ہیں جو امام علیہ السلام نے اس دنیا پر گزارے ہیں، اور ان 47 سالوں میں امام علیہ السلام نے ایک انسان کامل کے طور پر اور ایک نمائندہ الہی کے طور پر ہمارے لیے مختلف پہلوؤں میں سیرت اور نمونے چھوڑے ہیں۔ ولادت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے امام علیہ السلام کی ولادت کا احوال اور روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ ام فضل نامی ایک خاتون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور گھبرا کر کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری گود میں ہے، میں پریشان ہوں، میں وحشت محسوس کر رہی ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام فضل، یہ وحشت اور پریشانی کی منزل نہیں ہے، یہاں مسرت کی منزل ہے، خوشی کی منزل ہے، کیونکہ آن قریب میری دختر نیک اختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، جو بیٹا آپ کی آغوش میں تربیت پائے گا، پرورش پائے گا۔
آپ کی آغوش میں وہ پلے اور بڑھے گا۔ ام فضل بہت خوش ہوئیں اور انتظار کرنے لگیں کہ وہ دن کب آئے گا جب فرزند رسول میری گود میں آئے گا۔ 15 ماہ مبارک رمضان 3 ہجری تھا جب خداوند عالم نے ام فضل کو اس کے خواب کی تعبیر دی اور جناب سرور کونین کو ان کا وارث عطا کیا، علی کو ان کا وصی عطا کیا، جناب سیدہ کو نور عین عطا کیا اور جنت کو اس کا سردار ملا۔ توجہ فرمائیے گا، ام فضل جو خواب دیکھ چکی تھی ان کو تعبیر ملی، اور جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور امام حسن علیہ السلام جناب ام فضل کی گود میں آتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہیں، اور روایات میں ہے کہ ام فضل یا جناب اسماء بچے کو لے کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں جاتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا، کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا۔ یوں کہوں کہ قرآن کو رحل مل گیا، پھول کو خوشبو مل گئی، گلستان کو باغباں مل گیا، طور کو جلوہ مل گیا، نور کو نور مل گیا۔ سلطان الانبیاء کی گود میں امام مجتبی ہیں، اور وہاں پر امام علیہ السلام نے بچے کو پیار کیا اور امام علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے علی، کیا آپ نے بچے کا نام تجویز کر دیا ہے؟ یہ ایک سوال بھی معنی خیز تھا ہمیں بتانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے ان حکمتوں کو جو پوشیدہ ہیں ان ہستیوں کے امور میں۔ کہا کہ آپ نے نام تجویز کر لیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں، میں بچے کا نام کیسے تجویز کر سکتا ہوں؟ کہا اے علی، جس طرح آپ مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا، میں بھی خدا کا انتظار کروں گا۔ انتظار کیا گیا، جبرائیل تشریف لے آئے اور جبرائیل نے بتایا کہ اے رسول خدا، خداوند عالم فرما رہا ہے آپ اور علی کے درمیان وہ نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی۔ جس طرح موسیٰ کا وصی ہارون تھا، ہارون کے ایک بیٹے کا نام شبر تھا، کہ آپ بھی اپنے اس بڑے بیٹے کا سبط اکبر کا نام شبر رکھ دیجئے۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ تو عربی نہیں ہے، کہا عربی میں اس کا معنی بنتا ہے حسن، اور آپ حسن رکھ دیجئے۔ رسول خدا نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا، اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھا گیا، شبیر یعنی حسین، اور یہ دونوں نام حسن اور حسین ایسے نام ہیں کہ جو تاریخ میں پہلی دفعہ کسی کے رکھے گئے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں نام عربوں میں پہلے استعمال تو ہوتے تھے، مثلا حسن ایک ایسی صفت یعنی اچھائی، اچھا عمل، اچھی شخصیت، خوبصورتی، اس کے لیے استعمال ہوتا تھا حسن مختلف موارد میں، مگر یہ کسی نے نام کے طور پر نہیں رکھا تھا، یعنی عربوں کے سامنے تھا، استعمال ہوتا تھا، صفت کے طور پر استعمال کرتے تھے، مگر کسی نے اس کو نام کے طور پر نہیں رکھا۔ یہ بھی حکمت خدا ہے کہ حسن و حسین لوگوں میں استعمال ہونے کے باوجود خدا نے ان کو محفوظ رکھا اور اپنے نبی کے 2 نواسوں کے لیے اس نام کو منتخب کر لیا، حسن اور حسین کو، لہذا حسن نام خدا کی طرف سے رکھا گیا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ ائمہ کے نام اور ہمارے ناموں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہمارے نام کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک بندے کا نام ہے سخی، مگر وہ بخیل ہوتا ہے، سخاوت نہیں کرتا۔ ایک بندے کا نام ہوتا ہے قادر، مگر وہ کسی کام پہ قدرت نہیں رکھتا۔ یا ایک کا نام عالم ہوتا ہے، مگر اس نے کبھی علم کے قریب جا کر دیکھا ہی نہیں ہے، علم چکھا ہی نہیں ہے، اس نے جاہل آدمی ہے۔ بہت سارے موارد ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کبھی کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی آپ نے اس کا نام عالم کیوں رکھا، یہ تو جاہل آدمی ہے، یا اس کا نام صابر رکھا ہے، یہ تو صبر نہیں کرتا، کبھی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ نام جو ہم رکھتے ہیں یہ پہچان کے لیے ہوتے ہیں، صرف پہچان کے لیے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور کسی کے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ بندہ بعد میں کیسا ہوگا۔ یعنی نام صابر رکھا ہے، یہ صابر ہوگا یا نہیں ہوگا، نام عالم رکھا ہے، یہ عالم بنے گا یا نہیں بنے گا۔ تو ہم چونکہ نہیں جانتے، مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے، لہذا ہم یوں نام رکھتے ہیں۔ لیکن ائمہ اسم با مسمہ ہوتے ہیں، جو ان کا نام ہوتا ہے وہی ان کی صفات ہوتی ہیں۔
حسن اگر نام کے حسن ہیں تو کردار کے بھی حسن ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم جو صفات جو ہوتی ہیں، میں نے جس طرح کہا کہ عربوں میں استعمال ہوتا ہے صفت کے طور پہ، اگر صفت کے طور پہ کوئی حسن استعمال کرے تو وہ حسن صفت ہوتی ہے اور صفت عارضی ہوتی ہے. جیسے ایک جوانی، بڑھاپا، یہ صفات عارضی ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، خوبصورتی، بدصورتی. لیکن ائمہ کو جب حسن کہا گیا، امام حسن حسن ہیں، تو وہ صفت کی طرح حسن نہیں ہے کہ جو عارضی ہوتی ہے، بلکہ جو نام کے حسن ہیں وہ اسم با مسمى ہیں اور ہر حالت میں حسن ہیں. وہ بچپن میں بھی حسن ہیں، وہ جوانی میں بھی حسن ہیں، وہ بڑھاپے میں بھی حسن ہیں، وہ خاموش ہوں تب بھی حسن ہیں، وہ بول اٹھیں تب بھی حسن ہیں، وہ صلح کریں تب بھی حسن ہیں، وہ جنگ کریں تب بھی حسن ہیں، وہ زندہ ہوں تب بھی حسن ہیں، وہ شہید ہو جائیں تب بھی حسن ہیں. یعنی ائمہ اس طرح اسم با مسمى ہوتے ہیں چونکہ ان کے نام خدا نے منتخب کیے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر نام صرف پہچان کے لیے ہے اور ائمہ کا نام بھی فقط پہچان کے لیے ہوتا تو یہ نام خدا کی طرف سے کیوں آتے؟ خود امیر کائنات یہ کام نہیں انجام دے سکتے تھے؟ مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے امیر کائنات کا انتظار کیا، امیر کائنات نے رسول خدا کا انتظار کیا، رسول خدا نے وحی کا انتظار کیا اور جبرائیل کا انتظار کیا، خدا کی طرف سے پیغام کا انتظار کیا. تو یہ کام جناب سیدہ کر سکتی تھیں، جناب علی علیہ السلام کر سکتے تھے یہ کام. لیکن کیوں خدا سے کی طرف سے کیوں لیا گیا نام؟ اس لیے کہ ائمہ کے نام میں اور عام انسان کے نام میں فرق ہوتا ہے. یعنی جیسے پہلے عرض کیا، عام انسان کے مستقبل کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، کیسا بنے گا، مگر خداوند عالم جو ہر انسان کے مستقبل سے آگاہ ہے، جب وہ ذات گرامی کسی کو حسن نام دے رہی ہے یا حسین نام دے رہی ہے تو اس کے مستقبل کو بھی دیکھ کر نام دے رہی ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، مستقبل میں یہ عمل و کردار کا بھی حسن ہوگا. تو یہ خداوند عالم کی طرف سے جو ہے نام آیا اور پیغمبر اسلام نے امام حسن علیہ السلام کا نام رکھا. اور اس کے بعد دوسرا جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اچھا نام دینا اولاد کو یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. ایسا نام دیں کہ بچہ اپنے نام کا پاس کرے، اپنے نام کا خیال رکھے اور اس کو جو ہے اپنے نام کو دیکھ کے اس کے اندر ایک تشویق پیدا ہو کہ جس طرح میرا نام ہے میں ایسے اپنا کردار بناؤں. تو اچھا نام دینا بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے. دوسرا کام جو پیغمبر اسلام نے ولایت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے موقع پر کیا وہ یہ ہے کہ امام کا عقیقہ کیا پیغمبر اسلام نے، یعنی جانور ذبح کیا امام علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن. اور یہ کام بھی اگرچہ سنت ہے، مستحب ہے اور سنت رسول خدا ہے، لیکن یہ کرنا چاہیے. پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے یہ سنت پیش کی ہے. ہدف کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ خداوند عالم نے اولاد کی نعمت دے کر آپ کو خوشی اور مسرت دی ہے. آپ اس موقع پر فقراء اور غرباء کو اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے لیے طعام کا بندوبست کر کے آپ ان کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع فراہم کریں. اس طرح خدا نے آپ کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع فراہم کیا ہے. تو بہرحال یہ کام امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر کیا گیا. امام حسن علیہ السلام کی جو ایک صفت تھی وہ یہ تھی کہ ظاہری طور پر، جسمانی طور پر امام حسن علیہ السلام پیغمبر اسلام سے بہت مشابہ تھے. بلکہ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام سے مشابہت کا عالم یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن علیہ السلام مشابہ ہیں اور پاؤں تک جو ہے باقی حصہ امام حسین علیہ السلام. کیونکہ خداوند عالم کا یہ خاص لطف ہے زہرا کے ان 2 فرزندوں پہ، زہرا کے ان 2 چشم و چراغ اور ان 2 بیٹوں پہ کہ خداوند عالم نے دونوں کو ہمیشہ برابر صفات اور برابر خصوصیات دی ہیں. اگر پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ جنت کی سردار ہیں تو دونوں کو کہا ہے. اگر پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ میرے بیٹے ہیں تو دونوں کے بارے میں کہا ہے. اگر پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ محبت واجب ہے تو دونوں کی کہا ہے کہ دونوں کی محبت کیا ہے، واجب ہے. اور پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ میرے حسن اور حسین دونوں امام ہیں، قاما او قاعدہ، یہ قیام کریں یا صلح کریں، دونوں امام ہیں. تو یہ صفات دونوں کی خداوند نے ہمیشہ برابر رکھی ہیں. لہذا
امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ایک حصہ جسم کا پیغمبر اسلام سے مشابہ تھی اور دوسرا حصہ جو ہے وہ یعنی پاؤں والا حصہ جو ہے امام حسین علیہ السلام. تو یہاں پہ ایک بہت خوبصورت جملہ کسی بزرگ نے کہا کہ دیکھیں یہ خداوند عالم کا اپنا نظام ہے کہ ہاتھ حسن کے پیغمبر کے مشابہ ہیں اور حسین کے پاؤں پیغمبر سے مشابہ ہیں. شاید اس لیے کہ ہاتھ سے صلح نامہ لکھنا تھا اور پاؤں سے حسین نے جہاد کے لیے جانا تھا، اور بتایا جا رہا ہے اگر حسن صلح کرے تو اس پہ بھی اعتراض نہ کرنا چونکہ یہ مشابہ ہے پیغمبر اسلام کے. یہ ہاتھ گویا پیغمبر اسلام کے ہاتھ ہیں، یہ بھی سیرت پیغمبر ہے جو حسن اپنا رہے ہیں، اور اگر حسین قیام کر رہے ہیں تو اس پر بھی اعتراض نہ کرنا کہ یہ مشابہ ہے پیغمبر اسلام کے اور اس کی سیرت بھی مشابہ ہے پیغمبر اسلام کے. لہذا جس طرح پیغمبر نے جہاد کیا حسین نے جہاد کیا، جس طرح پیغمبر نے صلح کی اس طرح امام حسن علیہ السلام نے صلح کی. تو یہاں تک تو یہ امام حسن علیہ السلام کی ظاہری شخصیت کے بارے میں. مزید میں اگر کہنا چاہوں تو دیکھیں اتنی محبت تھی پیغمبر اسلام کو اپنے ان دو بیٹوں سے کہ ایک کو دائیں شانے پر اور دوسرے کو بائیں شانے پر بٹھاتے، اور جب گلیوں میں جاتے اور لوگ کہتے کہ کتنی پیاری اور کتنی اچھی سواری ہے تو پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ کہو کہ کتنی اچھی سواری ہے بلکہ یہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے خوبصورت ہیں. اپنے بیٹوں کی تعریف کیا کرتے تھے اور محبت کے مختلف انداز سے پیغمبر گرامی اسلام کے جو اپنے بچوں کے ساتھ ان دو بیٹوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. ان کے لیے پیغمبر اسلام سواری بنتے تھے، ان کو اپنی زبان چوسنے کے لیے دیتے تھے اور اپنے سینے پہ کھلاتے. نماز میں سجدے میں یہ بیٹھ جاتے تو پیغمبر اسلام سجدے کو طول دیتے. یہ محبت کے مختلف انداز سے پیغمبر اسلام کے اتنی محبت کے واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین گھر سے نکلے اور بنی نجار کے باغ میں دونوں بچے کھیلتے کھیلتے سو گئے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پریشانی کا اظہار کیا، پیغمبر اسلام کو خبر ملی، صحابہ کو بھی خبر مل گئی، امیر کائنات کو خبر ملی، سب پریشان ہیں، حیران ہیں کہ بچے کہاں ہیں. سلطان الانبیاء انتہائی اداس ہو گئے اپنے بچوں کے لیے اور تلاش شروع کر دی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس باغ میں گئے بنی نجار کے باغ میں، دیکھا کہ بچے سو رہے ہیں. رسول خدا نے بچوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آپ کے سونے کی یہ جگہ نہیں ہے. بچوں کو لیا اور اب گھر نہیں گئے. عجیب روایت ہے، گھر نہیں گئے اور بچوں کو لے کر جاتے ہیں مسجد. صحابہ جمع ہیں کیونکہ سارے پریشان تھے کہ بچے گم ہوئے ہیں. سب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے واپس آ چکے ہیں. پیغمبر اسلام صحابہ کے درمیان لے گئے اور لے جا کر بچوں کے فضائل پڑھنا شروع کیے. کہا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کائنات میں نانی اور نانے کے حوالے سے کون بافضیلت ہے. کہا اگر سننا چاہتے تو سنو. اس حوالے سے میرے حسن اور حسین ہیں جن کا نانا سید الانبیاء ہے اور نانی خدیجہ الکبریٰ ہے. پھر فرمایا کیا آپ جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ ماں اور باپ کے حوالے سے کون بافضیلت ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا میرے حسن اور حسین ہیں جن کا باپ علی ہے، ماں زہرا ہے. پھر کہا کہ یہ جاننا چاہتے ہو کہ پھوپھی اور چچا کے حوالے سے کون بافضیلت ہے؟ کہا سنو، چچا کے حوالے سے میرے حسن اور حسین وہ ہیں کہ جن کا چچا جعفر طیار ہے اور پھوپھی ام ہانی ہیں. یوں فضائل بیان کیے اپنے شہزادوں کے. اب سوال ہے، ماں پریشان ہے، ماں بچوں کے لیے اداس ہے، رسول خدا گھر نہیں لے گئے بلکہ بچوں کو لے کر کے آتے ہیں مسجد میں. وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کوئی چیز آپ چاہتے ہیں کہ ذہنوں میں محفوظ رہ جائے تو آپ ایسا موقع تلاش کرتے ہیں کہ جس موقع پر بات زیادہ ذہن میں بیٹھے. مثلا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ اس وقت اس موقع حال کی بات کرتے ہیں تو زیادہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے. اب پیغمبر چاہتے ہیں کہ بچے گم ہوئے ہیں، سب لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگوں کی نظریں ان کو تلاش کر رہی ہیں اور یہ بچوں کا یہ گم ہونا ایک خصوصی پہلو بن گیا ہے. لہذا پیغمبر اسلام نے اس خصوصی اہتمام کو دیکھا اور یہاں پر آ کر جو ہے فضائل حسن حسین کو بیان کرنا شروع کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں فضائل کا پتہ نہیں تھا، محفوظ رہ جائیں ذہنوں میں. یعنی میں یوں کہوں کہ جس طرح شہزادوں کے لیے خاص اہتمام کیا گیا اور ان کے فضائل بیان کیے گئے، ایک موقع پر ان کے بابا کے لیے بھی
ایک خاص موقع کو انتظار کیا گیا، انتظام کیا گیا اور اہتمام کیا گیا۔ غدیر کے مقام پر جب لوگ حج کر کے آ رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، پلانوں کا ممبر بنایا کہ ایک محفوظ رہ جائے ذہنوں میں ولایت علی۔ بلکہ کسی نے جس طرح بڑا پیارا جملہ کہا تھا، اگرچہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا حقائق سے کتنا تعلق ہے، کہ پیغمبر اسلام نے شاید پلانوں کا ممبر اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کا زیادہ تر کام انہی کے ساتھ تھا۔ صبح اونٹ کے اوپر پلانا رکھتے تھے، شام کو اتارتے تھے، یعنی صبح شام پلانے کے ساتھ کام تھا۔ تو پیغمبر چاہتے تھے یہ اونٹ پر پلانا رکھیں تب بھی ولایت علی یاد آئے، اور جب پلانا اتاریں تب بھی ولایت علی یاد آئے۔ یعنی یہ ہدف تھا ایک اور ایک نظر یہ بھی ہے، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ مقصد تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان شہزادوں کے فضائل بیان کیے۔ جب خصوصی اہتمام دیکھا کہ اب خدا کی طرف سے ایک اہتمام ہوا ہے کہ بچے گم ہوئے ہیں عارضی طور پر اور سب پریشان ہیں، تو وہاں پر فضائل شروع کر دیے ان کے بیان کرنا۔ تو یہ ہے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین سے محبت کے وہ نمونے، پیغمبر اسلام کی محبت کے نمونے اپنے شہزادوں سے، اپنے بیٹوں سے۔ آگے چلیں، امام حسن علیہ السلام کا بچپن ہے، اور بچپن میں ایک سیرت کا عظیم پہلو امام حسن علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بچے تھے مسجد میں جاتے اور مسجد میں جا کے اپنے نانا کی تبلیغ اور موعظہ سنتے، رسول خدا جو آیات قرآنی پڑھتے اور آیات قرآنی کے نزول کے بارے میں بیان کرتے، احکام الہی کو بیان کرتے۔ امام حسن علیہ السلام وہ تمام چیزیں بابا کے پہنچنے سے پہلے ماں کو آ کے بتاتے کہ ماما آج رسول خدا نے یہ فرمایا ہے، آج قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، آج یہ حکم الہی آیا ہے۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ خوش ہوتی ہیں، اور امیر کائنات جب آتے تو فرماتی کہ آج میرے بابا نے یہ فرمایا ہے، آج قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی گئی ہیں، آج یہ حکم الہی آیا ہے۔ تو مولا فرماتے کہ اے دختر رسول، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو مسجد میں نہیں تھیں۔ فرماتی کہ میرا بیٹا حسن مجھے آ کر آپ کے آنے سے پہلے بتا دیتا ہے۔ اس وقت امیر کائنات کے دل میں بھی ایک محبت اور ایک شفقت پدری نے جو ہے وہ دل میں ایک امنگ پیدا کی کہ میں بھی اپنے بیٹے کی یہ تقریر جو ماں کے سامنے کرتے دیکھوں۔ تو کہا کہ اے دختر رسول، کل جب حسن آئے گا تو میں بھی سنوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے اے امیر کائنات، آپ بھی حسن مجتبیٰ کی گفتگو سن لیجیے گا۔ تو اب جب درس ہوا، گفتگو ہوئی، پیغمبر اسلام نے خطاب کیا، تو مولا علی علیہ السلام جو ہی خطاب ختم ہوا، موعظہ ختم ہوا، مولا جلدی سے گھر آئے اور امام حسن سے پہلے آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے حسب معمول تقاضا کیا، اپنے بیٹے سے خواہش کی کہ آج کیا بیان ہوا ہے، ذرا بیان فرمائیں۔ امام حسن علیہ السلام نے وہ جو کچھ سنا تھا بیان کرنا چاہا، بیان کر رہے تھے کہ زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کہا کہ ماما آج مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں مجھ سے بڑی ہستی موجود ہے۔ دیکھیں یہ وہ شخصیات ہیں جو چادر کساء کے نیچے رسول کی خوشبو محسوس کر لیتی ہیں۔ ہم نے سنا ہے حدیث کساء میں ہے نا کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی یہی کہا، امام حسین علیہ السلام نے بھی، کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بابا کی خوشبو گویا محسوس کر لی، اندازہ ہو گیا کہ میرے بابا موجود ہیں۔ اب میرے کائنات آئے اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سیرت کا پہلو ہے ہمارے لیے، خود امام حسن علیہ السلام کی طرف سے بھی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے اور امیر کائنات کی طرف سے بھی۔ جناب سیدہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے پہلو ہے کہ بچے کو بھیجو، علوم دین سیکھنے کے لیے بچے کو بھیجو، اور جب بچہ واپس آئے تو پھر بچے سے پوچھو کہ بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے سب کچھ ہے۔ نہ جناب سیدہ محتاج ہے امام حسن علیہ السلام کی طرف سے کہ وہ بیان کریں، نہ امام حسن علیہ السلام محتاج ہے، نہ امام علی علیہ السلام محتاج ہے ان چیزوں کی۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ امام حسن کو ماں بھیجتی ہیں، پھر وہ آتے ہیں اور پھر ان سے سوال کرتی ہیں کہ بیٹا آپ بتائیں آج کیا بیان ہوا ہے۔ امام حسن علیہ السلام بیان کرتے ہیں ماں کے سامنے آ کر، اور ماں سنتی ہے
تو یقیناً امام حسن علیہ السلام کو تو اصلاح کی ضرورت نہیں تھی، مگر ہمارا بچہ جب پڑھ کے آئے گا تو اگر اصلاح کا پہلو ہوگا اور اصلاح کی ضرورت ہوگی اور ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں گے تو ہم بچے کی کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے۔ لہذا سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا درس ہے کہ ہم ماننے والے ان کو ہیں کہ جو بچپن میں ہی علوم دین کو سیکھتے ہیں، بلکہ علوم دین سے آراستہ ہوتے ہیں اور علوم دین کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی زبانوں پہ قرآن جاری ہوتا ہے، ان کی زبانوں پہ اسلام کی اقدار جاری ہوتی ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، عظیم مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم خود قرآن کے ساتھ تمسک ہم نے قائم کیا ہے؟ کیا ہم قرآن کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو عربی لہجے کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ جبکہ ہمارے ائمہ نے ہماری سیرت چھوڑی ہے، بچپن میں ہی قرآن کو، احکام الہی کو سیکھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ بچپن میں ہی اس کام کو شروع کرنا ہے آپ نے۔ اور پھر ماں باقاعدہ پوچھتی ہے، اور باپ کو کتنی تشویق ہے، شوق ہے کہ سنے میرا بیٹا کیسے بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں پہ اس طرح توجہ رکھیں۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کی بچپن میں سیرت، اور آپ دیکھیں جوانی میں نے عرض کیا 47 سال عمر امام کی، اس 47 سال میں امام علیہ السلام نے ہمارے لیے جو سیرت چھوڑی ہے۔ عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو لرز جاتے ہیں۔ خداوند عالم کی حضور اطاعت کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب بھی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، جب بھی یہ جملہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں، فوراً کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ اور راہ خدا میں انفاق کا یہ عالم ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور انفاق کا اس میں ثواب بھی بہت ہے۔ ہمارے امام نے کس طرح انفاق کیا؟ راہ خدا میں انفاق کا عالم یہ ہے کہ 20 مرتبہ تو امام نے اپنے گھر کا پورا سامان جو کچھ بھی تھا سب راہ خدا میں تقسیم کر دیا، 20 مرتبہ۔ اور کئی مرتبہ ایسا کیا کہ مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک خود لے لیا، ایک فقراء میں تقسیم کر دیا۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام نے صاحب ثروت ہونے کے باوجود اطاعت خداوندی میں، محبت خدا میں 25 حج پا پیادہ کیے ہیں، پیدل چل کر 25 حج ہمارے امام نے انجام دیے ہیں۔ تو یہ امام علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم بھی اپنے امام کی سیرت پہ عمل کریں۔ حلم اور بردباری کا عالم یہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک شامی جو نہیں جانتا تھا عظمت اہل بیت کو، گالیاں دے رہا ہے امام کے سامنے آ کر، سب و شتم کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے باوجود امام علیہ السلام انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو فرمایا اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اگر رہائش کی ضرورت ہے تو میں گھر لے جاتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، میں تو ان سے زیادتی کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، میں ناسزا کہہ رہا تھا، اور امام مجھے کس محبت کے ساتھ گھر جانے کی لے جانے کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے جب یہ سنا تو کہا کہ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، کسے اپنا نمائندہ بنائے، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ وہیں پہ امام علیہ السلام کے قدموں میں گرا، معافی بھی مانگی اور محبین اہل بیت میں شامل ہو گیا۔ تو یہ ہے سیرت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ خداوند عالم اس کے ساتھ تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔